ذکیہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور خوشی خوشی آ کر فوزیہ سے کہتی ہے کہ فوزیہ تمہیں پتہ ہے جاوید نے مجھے آ کر کیا بتایا ہے؟ تو فوزیہ کہتی ہے کیا؟ تو ذکیہ کہتی ہے کہ زوار بھائی نے زنیر کو اپنا وارث بنا لیا ہے، اور خوشی سے فوزیہ کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے سارا دن زنیر زوار بھائی کے ساتھ ہی ہوگا۔ فوزیہ تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ ذکیہ مزید کہتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا، زمینداری سیکھے گا، بزنس کے بارے میں سیکھے گا اور ان کا بیٹا بنے گا میرا زنیر۔ یا اللہ میں کتنی خوش ہوں۔ تو فوزیہ حیران ہو کر کہتی ہے کہ شباب مان گئی؟ تو ذکیہ کہتی ہے کیسے نہیں مانے گی، اس کے پاس کون سی اولاد ہے اس گھر کو دینے کے لیے، اور میں تو کہتی ہوں کہ یہی وقت ہے اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے۔ اور پھر فوزیہ سے کہتی ہے کہ کیا بات ہے، تم خوش کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تمہارا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور زنیر اس سے 3 سال بڑا ہے، اب وارث تو میرا بیٹا ہی بنے گا نا۔ لیکن دیکھو تم پریشان نہ ہو، زنیر کچھ ہی سالوں میں اسے بھی اپنے ساتھ لگا لے گا، پھر ہم بھی بڑی بیگم جی کی طرح آرڈر چلائیں گے اور سب سے پہلے تو شباب کو ہی بتائیں گے کہ کون مالکن ہے۔ لیکن فوزیہ کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ جاتا ہے۔ ذکیہ اسے کہتی ہے کہ تم تو جل رہی ہو۔ تو فوزیہ کہتی ہے کہ میں کیوں جلوں گی، تمہارا بچہ بھی تو میرا ہی بیٹا ہے۔ مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا بچہ راج کرے گا، بلکہ تمہارا بچہ مجھے ماں زیادہ کہتا ہے۔ فوزیہ کہتی ہے کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ شباب اتنی آسانی سے کیسے مان گئی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے مان سکتی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ صرف زنیر ہی نہیں ہمارے بارے میں ہے، ہم بھی تو پھر مالک بن جائیں گے۔ ذکیہ کہتی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس کے پاس کہنے اور کرنے کو کچھ نہیں بچا۔ اللہ جنت نصیب کرے ہمارے بھائی حنین کو، پہلے تو اس کو ڈھال بنایا ہوا تھا، اب کیا کرے گی؟ فوزیہ کہتی ہے کہ شباب اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں، وہ بہت مکار عورت ہے، اس گھر کا ہر نوالا اس نے ہمیں ٹوک کر دیا ہے، ذلیل کیا ہے، بھول گئی ہو کیا تم؟ ذکیہ کہتی ہے کہ نہیں، معصوم تو وہ نہیں ہے، میرا بچہ کتنا خوش ہے اور جاوید کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے۔ اور پھر فوزیہ سے کہتی ہے کہ پلیز کچھ کرو، کہیں وہ ہمیں لات مار کر باہر ہی نہ نکال دے۔ فوزیہ کہتی ہے تم کیوں فکر کرتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ دوسری طرف شباب زوار شاہ کو تسلی دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، خود کو اکیلے مت سمجھنا۔ زوار شاہ کہتا ہے کہ اکیلا ہی تو رہ گیا ہوں میں، حنین کے جانے کے بعد کون ہے میرا، اس کے بغیر تو سب کچھ ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے، میرے بہت سے ادھورے کام وہ پورے کر دیا کرتا تھا۔ شباب کہتی ہے کہ تمہیں تو ابھی بھی حنین کا ادھورا وعدہ پورا کرنا ہے، وہ وعدہ جو اس کے ساتھ کیا تھا وارث دینے کا۔ تو زوار شاہ کہتا ہے کہ میں اس دن پریشان تھا اور خواہ مخواہ میرے منہ سے فضول بات نکل گئی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن تم اس بات کو دل سے نکال دو۔ شباب کہتی ہے ٹھیک ہی تو کہا تھا آپ نے، کون سی غلط بات کی تھی؟ زوار شاہ کہتا ہے کہ تم خود ہی بتاؤ شباب، کیا کروں، کیا غیر کی اولاد لے آؤں، اس کو پالوں، پھر اس کو وارث بناؤں اور یہ سب جائیداد اس کو دے دوں؟ کیا میرا خون تو نہیں ہوگا نا؟ کیا فائدہ، کم از کم زنیر کوئی غیر تو نہیں ہے، میرا اپنا ہے۔ تو شباب کہتی ہے کہ آپ دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہیں۔ زوار شاہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شباب کہتی ہے کہ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ زوار شاہ غصے سے کہتا ہے کہ اچھائی بھی تو نہیں، مجھے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا، کیسی بے وقوف لڑکی ہو کہ اپنے ہی شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں شباب؟ شباب کہتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ زوار شاہ اسے پھر غصے سے کہتا ہے کہ بس اب دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ شباب کہتی ہے کہ زوار شاہ آپ کو وارث مل جائے گا، کسی اور کی اولاد آپ کی اپنی اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن زوار شاہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گا جو مجھے تم سے دور کر دے۔ شباب کہتی ہے کہ نہیں، ہم دور نہیں ہوں گے، میں تھوڑی اپنی جگہ کسی اور کو دوں گی، آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کی بیوی صرف میں ہی ہوں گی۔ زوار شاہ کہتا ہے کہ میں ایسی ڈیل نہیں کروں گا، تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی اور کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، حنین کے بعد تم ہی تو میرا سب کچھ ہو اور میں اپنے آپ سے تمہیں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ میں اپنی زندگی کا ایک ایک پل تمہارے نام کر چکا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ دوسری طرف نہال کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں کیا کروں خدایا، ایک طرف بے بس بیٹی ہے اور دوسری طرف شوہر کی زندگی، کیسے اپنی اولاد کو قربان کروں، اس کی اس گھر میں اوقات ہی کیا ہوگی، یا اللہ اس کا دل تو پھٹ ہی جائے گا، کیسی آزمائش میں پڑ گئی ہوں میں۔ اور پھر وہ نہال کے روم میں جاتی ہے تو نہال صفائی کر رہی ہوتی ہے۔ ماں نہال سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کیا کر رہی ہو؟ نہال کہتی ہے کہ اماں دھول صاف کر رہی ہوں، ساری گرد کو ہٹا دینا چاہتی ہوں جس سے حنین کی یاد جڑی ہو، کیونکہ جس دن حنین نے آنا تھا اس دن ہی صفائی کی تھی، مجھے اس کے مرنے کا منظر یاد آتا ہے، ایسے جیسے فلم چل رہی ہو، میں اس کی یادوں کو مٹا دینا چاہتی ہوں۔ نہال کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو نہال کہتی ہے کہ ماں میرا
دم گھٹتا ہے، ہر چیز میں اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف شباب اب کمرے میں ہی رہتی ہے اور رات کا کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں جاتی اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ نہال کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا کیا تم وقت کی گرد سے دور جانا چاہتی ہو؟ تو نہال کہتی ہے کہ ہاں اماں، لیکن میں حنین کو نہیں بھلا پا رہی، چیزوں کو تو صاف کر رہی ہوں لیکن اپنے دل اور دماغ کا کیا کروں، وہاں سے تو نہیں نکال پا رہی، اور سچ پوچھے میں نکالنا بھی نہیں چاہتی۔ ماں کہتی ہے نکالنا تو پڑے گا بیٹا، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، یادوں کے سہارے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، تمہارا بھلا چاہتی ہوں، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ بیٹا تم تو لاکھوں میں ایک ہو، لیکن نہال کہتی ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ ماں کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ تو نہال حیران ہو کر کہتی ہے کہ قاتل کے گھر سے رشتہ آیا ہے؟ زمانہ تھوک رہا ہے ہم پر، کون اس گھر سے رشتہ جوڑے گا؟ ماں کہتی ہے کہ زوار شاہ کا رشتہ آیا ہے، کل ان کی بیگم آئی تھی۔ تو نہال تھوڑا حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سمجھی نہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ زوار شاہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، حنین وارث دینے والا تھا، وہ نہیں رہا، اب انہیں وارث چاہیے۔ تو نہال اب غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے ہاں بھی کر دی، کیا مل رہا ہے اس کے بدلے؟ ایسی کیا نایاب چیز دی ہے انہوں نے؟ کس چیز کے ساتھ سودا کیا ہے آپ نے؟ ماں کہتی ہے کہ تمہارا باپ مر جاتا، پھانسی پہ چڑھ جاتا، پھانسی چڑھنے سے پہلے وہ مجھے طلاق دے دیتا، یہی چاہتی ہو تم، اپنی ماں کی رسوائی؟ تو نہال چیخ کر کہتی ہے کہ اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ بابا نے گناہ کیا ہے، قتل کیا ہے انہوں نے، اس کی سزا ملنی چاہیے انہیں، اچھا ہے وہ مر جائیں۔ اب ماں بہت ہی غصے سے نہال کو ایک تھپڑ رسید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے عشق کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، شرم و حیا کے دائرے میں رہتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں تمہاری وجہ سے لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہوں اور آج جب سب سدھارنے کا موقع ملا ہے تو انکار کر رہی ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری شادی یہیں ہوگی، ہاں یا نہ، اس کی اجازت میں ہرگز تمہیں نہیں دوں گی۔ اور پھر یہ سب کہہ کر وہ غصے سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف فوزیہ اپنے شوہر عامر سے گلہ کرتی ہے کہ بس سگار ہی پیتے رہنا، اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا۔ جاوید کو دیکھو، اپنے بیٹے کو زوار کا وارث بنا دیا ہے۔ عامر یہ میرا حق ہے، میں بڑی ہوں، میرے بیٹے کو وارث ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے تو ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہلائے، یہ بھی نہیں سوچا کہ تھوڑا زوار کے قریب ہی ہو جاؤ، لیکن تم تو ہو ہی بیکار، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا بھی تمہارے جیسا بیکار بنے؟ تو عامر فوزیہ کو سمجھاتا ہے کہ اس وقت ایک خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا ہے۔ فوزیہ کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا کوئی اور مسئلہ، اس کو روکو، دیکھو جاوید اور ذکیہ کتنی خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ تھوکیں گے ہمارے منہ پہ۔ جاوید اب غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کروں میں، اب سارے راستے میں ہی نکالوں، اس بار بلی کا بکرا نہیں بنوں گا میں۔ دوسری طرف زوار شاہ کمرے میں آتا ہے اور شباب سے کہتا ہے کہ شباب کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں ایسے بیٹھی ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کھایا اور خام خواہ اپنی ضد پر اڑی ہو۔ اور پھر شباب کو کھانا کھلانے لگتا ہے، لیکن شباب منع کر دیتی ہے، تمہاری ضد جائز نہیں ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں سمجھ رہی یہ بات؟ کیا مجھ سے بیزار ہو چکی ہو جو مجھے کسی اور کے حوالے کرنا چاہتی ہو؟ تو شباب کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ اولاد میری خواہش ہے اور وہ آپ ہی پوری کریں گے، مجھے آپ کی اولاد چاہیے میری گود میں، چاہے دوسری شادی ہی نہ کرنی پڑے۔ تو زوار شاہ کہتا ہے کہ کون لڑکی ہاں کرے گی اور کون رشتہ دے گا مجھے؟ تو شباب کہتی ہے کہ شکیل انصاری۔ یہ سن کر زوار شاہ کی آنکھیں تو حیرت زدہ ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں شکیل انصاری کی بیٹی سے شادی کروں؟ اس کا باپ میرے بھائی کا قاتل ہے جو جیل میں سڑ رہا ہے اور پھانسی کے پھندے پر چڑھنے والا ہے، اور تم مجھے اور زیادہ دکھ دینے والی ہو۔ شباب کہتی ہے کہ نہیں زوار شاہ، میں آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتی۔ تو زوار شاہ کہتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آ بھی کیسے سکتی ہے؟ تم چاہتی ہو کہ میں اپنے بھائی کے قاتلوں سے رشتہ جوڑ لوں اور یہ چاہتی ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ شباب رونے لگتی ہے۔ شباب اب زوار شاہ کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لڑکی ہمیں اولاد دے گی، وہ میری برابری نہیں کرے گی اور وہ گھر کی مالکن بھی نہیں بنے گی۔ کہتی ہے کہ زوار شاہ وہ ایک وعد عورت ہے جو کبھی تم پر اپنا حق نہیں جتائے گی۔ کہ کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہے؟ جب بھی سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے اور میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ میری بات مانو اور اس سے شادی کر لو، وہ تمہیں اولاد دے گی۔